اسلامی کو میں نے تینوں ممالک میں ان کے ڈفرینٹ پیٹرنز کو بھی اسٹڈی کیا. تو تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ جماعت اسلامی کا جو بنیادی نقطۂ نظر نقطۂ سیاست ہے تو وہ ہے کیا؟ ویسے کہ جماعت اسلامی ہے، پھر جماعت اسلامی کے ساتھ وہ سیاست بھی کر رہی ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کا جو بنیادی مدعا ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں جی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ہے، اور کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ جو بھی کام دنیا کے اندر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو. انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی کو بھی انسان کو چاہیے کہ تبدیل کرے، اور اجتماعی زندگی جو ہے ہماری، جو معاشت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، حکومت ہے، اس کو بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اسی کے لیے جماعت اسلامی بنی ہے. اور شروع دن سے جو ہمارا مدعا اور مقصد ہے اور جو ہمارا دستور ہے، اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں مل جائیں گی الحمدللہ. اچھا، تو ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں رکھ لیں کہ سن 88 سے آپ کا سیاست میں آپ کی جو جماعت و مورز وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کے اب تک کوئی آپ کی عوام میں پذیرائی تو بلا شبہ بہت ہے، لیکن باضابطہ طور پہ کسی صوبے میں یا مرکز میں جماعت اسلامی ابھی تک کوئی اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں رکھ پائی کہ واضح طور پہ سیاسی میدان پہ چھا سکے اور حکومت کو اپنے کنٹرول میں لے سکے اور اپنی جو آپ کا منشور ہے، جو آپ کا دستور ہے، اس کے مطابق وہاں پہ حکومت کو طرز میں تشکیل دے سکے. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی وجہ تو مجھے یہ نظر آتی ہے کہ پاکستان کی سیاست کو کنٹرولڈ پالیٹکس ہم کہہ سکتے ہیں نا، اور جو بھی ہماری حکومتیں بنتی ہیں شروع دن سے یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی پالیٹکس کو کنٹرول کیا اور اس کے اندر مداخلت کی، اور مداخلت اس حد تک کی کہ حکومتیں بنانا، بگاڑنا. آپ دیکھیں خواجہ ناظم الدین کی حکومت اس زمانے میں، اور پھر اس طریقے سے غلام محمد کو لے کر آنا، اسکندر مرزا. شروع سے جو ایک کردار ہمیں نظر آتے ہیں پالیٹکس کے اندر، نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے اس کو آزادانہ کبھی نہیں چلنے دیا گیا. عوام کی رائے کے مطابق کبھی بھی لوگوں کو منتخب ہونے نہیں دیا گیا، یا منتخب ہو بھی گئے تو پھر گورنمنٹ اس طرح نہیں بننے دی گئی جو عوام کی رائے تھی. شروع دن سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. تو اس میں آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ یہ جج کر سکیں عوام نے آپ کو کتنی پذیرائی دی اور کتنی پذیرائی نہیں دی. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے اندر شعور پیدا کرنا یہ جماعت اسلامی کا بنیادی مقصد ہے. اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے نعرے جو ہیں عوام نے ان کے پیچھے لگ کر، ان کے پیچھے دوڑ کر ضرور ان کا ساتھ دیا، لیکن عوام کو ہمیشہ ناکامی ہوئی اور پریشانی ہوئی کہ ہم نے جس سراب کے پیچھے ہم دوڑے بالآخر وہ جو ہے جھوٹ نکلا. تو یہ اپنی جگہ ہے، لیکن عوام کو شعور دینا، عوام کو آگاہی دینا، تو یہ ہمارا کام ہے. مستقل کرتے ہیں اور اس میں کامیابی ہوتی ہے. کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر MQM نے اپنے نعروں کے ذریعے بڑی حد تک پذیرائی حاصل کی، لیکن ہم مسلسل لگے رہے. حالانکہ ہمارے ساتھ بڑا تشدد ہوا، ہمیں روکنے کی کوشش ہوئی، صرف MQM کی جانب سے نہیں بلکہ MQM کے جو سرپرست تھے انہوں نے بھرپور کوشش کی. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیے کہ کرتے 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 پھر یہ وقت آیا کہ جب 23 کے بلدیاتی انتخابات ہوئے، 22 کے انتخابات، تو اس میں جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئی. اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ہو چکا تھا، نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں، عبدالستار افغانی صاحب 2 مرتبہ رہے. تو الحمدللہ جب بھی ہم نے کوشش کی ہے پذیرائی عوام کی طرف سے ملی ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بعض جگہ نہیں بھی ملی. تو بہرحال یہ کوشش ہے اور اس میں ہم نے اپنے اصول کو کبھی نہیں چھوڑا. اس میں ہم نے کبھی کمپرومائز اس طرح نہیں کیا کہ اپنے نظریات پہ کمپرومائز کر لیں. اگر نظریات پہ کمپرومائز کر لیتے تو شاید بہت سارے مواقع ہمیں مل جاتے، لیکن ایسا ہم نے کبھی نہیں کیا.